बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला पांच चीजें प्यारे रसूल ने कही। कहा पहला लम तज़िर अल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता युलिनु बिहा। कहा कि अगर किसी कौम में फहाशी, बेहयाई, उरियानिया, ज़िनाकारी, बदकारी ये आम हो जाए और लोग ऐलानिया करने के लिए आमादा और तैयार हो जाए, तो कहा कि इस गुनाह के नतीजे में, इस गुनाह के असर में अल्लाह ताला अज़ाब के तौर पर क्या देता, इल्ला फशा फीही ताउन। उनमें ताउन उस वक्त ज़माने रिसालत मआब में ताउन एक खतरनाक बीमारी, इंतहाई मुहलिक और जबरदस्त बीमारी थी जो तबाही और हलाकत की मिसाल के तौर पर। तो कहा अल्लाह के रसूल ने कि ताउन जैसी बीमारी इनके ऊपर, इनके गुनाहों और फहाशी और बदकारी के ऐलानिया करने की बुनियाद पर अल्लाह ताला इनको उससे दो चार करेगा। वल औजा अल्लती लम तकुन मगत फी अस्लाफिहिम अल्लज़ीना मदू। और इनकी फहाशियों और बदकारियों और गुनाहों के नतीजे में ऐसे ऐसे अमराज और ऐसी ऐसी बीमारियों से अल्लाह ऐसी ऐसी तकलीफों से दो चार करेगा जो बीमारियां इससे पहले कौमों के अंदर नहीं पाई जाती थी। नई नई बीमारियां जन्म लेंगी। डॉक्टर्स और साइंसदान उन बीमारियों का इलाज तलाश करेंगे, फिर अल्लाह अज़ाब के तौर पर दूसरी नई बीमारी उनके ऊपर मुसल्लत कर देगा। तो ये इज्तिमाई असरात है। ऐसे ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों की सजा के तौर पर का फहाशी और बदकारी के नतीजे में एड्स की बीमारी आई, इलाज होगा, दूसरी कोई बीमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ला करके डाल देगा। ऐसी ऐसी बीमारियां प्यारे रसूल की पेश गोई थी कि लोगों के अंदर पनपेंगी कि लोग उनका इलाज ढूंढते रहेंगे। ये अजाब होगा अल्लाह की तरफ से। फिर कहा वलम यनकुसुल मिकियाला वल मीज़ाना इल्ला उखिदु बिस्सीनीन। जब कांटा मारना आम हो जाएगा, लोग नाप तौल में कमी करना शुरू कर देंगे, कमी करना शुरू कर देंगे। इल्ला उखिदु बिस्सीनीन। अल्लाह ये गुनाह है, कांटा मारना ये गुनाह है। सजा क्या बताई प्यारे रसूल ने, इल्ला उखिदु बिस्सीनीन, कहत सालियों से दो चार होने लगेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तरह तरह की मुश्किलात से कहा शिद्दतिल मऊना, फैमिली खर्च बड़ा भारी हो जाएगा लोगों के लिए। गिरानी और महंगाई एकदम शबाब पर होगी जब कांटा मारेंगे, नाप और तौल में कमी करेंगे। अल्लाह ताला ने कहा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा बताई कांटा मारने की, नाप तौल में कमी करने की, कहत साली होगी और शिद्दतिल मौला, घर का खर्च बर्दाश्त करना बड़ी मुश्किल तरीन चीज बन जाएगी। बड़ा अहम तरीन मसला लोगों के लिए। आप देखिए हमारे समाज में कहा जितने लोग कांटा मारते हैं उतने लोग परेशान हैं। वो जब इस सुल्तानिया नहीं कांटा मारेंगे तो महंगाई होगी, बारिश से महरूम होंगे, कहत साली का शिकार होंगे और जालिम वजौरी सुल्तान अलैहिम, जालिम हुक्मरान और मुअल्ला अमीर उनके ऊपर मुसल्लत किया जाएगा। फिर तीसरा गुनाह कहा वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनउ अल-क़तरा मिनस समा वलौला अल-बहाइम लम युक्त। अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोग अपने मालों की, तीसरा गुनाह, मालों की ज़कात देना बंद कर देंगे तो इल्ला मुनिउ वल क़तरा मिनस समा, आसमान से अल्लाह की बारिश से महरूम हो जाएंगे। वलौला अल बहाइम लम युक्तरू। और अगर ये गुनाह करते रहे तो ये तो अल्लाह का रहम है, अल्लाह की रहमत है कि अगर ये चौपाए ना होते तो इंसान का अमल इतना अच्छा नहीं था कि इनके लिए आसमान से बारिश नाज़िल फरमा देता। ये चौपायों की जरूरत है। चौपायों पर रहम करते हुए, जानवरों पर रहम करते हुए अल्लाह ताला बारिश आसमान से बरसा देता है। वरना ये इनके काले कारनामे, सियाह कारनामे, काले करतूत, वो उसकी शक्ल बताई प्यारे रसूल ने। अगर माल की ज़कात देना बंद कर देंगे तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश नाजिल कर देगा। वलम यनकुदु अहदल्लाहि व अहद रसूलिही इल्ला सल्लतल्लाहु अदुव्वन मिन गैरिहिम फअखज़ू बाद मा फी अयदीहिम। अगर लोग अल्लाह से हमारा मुआहदा है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे, तेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। अगर लोग अल्लाह उसके रसूल के मुआहदे और एग्रीमेंट को, मीसाक को
جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے عہد و پیمان لیا ہوا ہے کہ تیری عبادت کریں گے، تیرے رسول کی فرما برداری کریں گے، گناہ کے، نافرمانی کے، بددیری کے راستے پر نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر لوگ اللہ اور اس کے رسول کے معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے لگیں گے تو الا سلط اللہ عدوا من غیرہم، مسلمانوں سے ہٹ کر کے کسی غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دے گا۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، ان کے جو اختیارات ہیں، غور کریں، سچائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے سوچیں کہ آج پوری دنیا میں، ہمارے ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ایک مسلمان یہاں کے باشندہ، یہاں کے ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے جو ہمیں اختیارات دینے چاہیے، کیا وہ ہمارے اختیارات ہمارے ہاتھوں میں ہیں؟ ہم کیا اللہ اور اس کے رسول کے معاہدوں کے ساتھ وفا کر رہے ہیں اور امانت داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی اور اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے معاہدوں کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ غیر مسلم کو مسلط کر کے ایسا ظالم آدمی مسلط کرے گا جو ان کے اختیارات ان سے چھین لے گا، بعض اختیارات سے انہیں محروم کر دے گا۔ پانچویں چیز کا مالم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، اس دھرتی پر مسلمانوں کی نام نہاد یا اسلام کی حکومتیں ہیں، کہا اگر یہ اسلام کے نام نہاد حکمراں اپنی ڈکٹیٹرشپ چلائیں گے اور اللہ کی کتاب کو اپنے عدل و انصاف کا دستور اور آئین نہیں بنائیں گے، اپنے قانون کے طور پر اللہ کی کتاب کو تسلیم نہیں کریں گے اور اپنے سماج اور اپنی رعایا اور اپنی سلطنت میں اللہ کی کتاب کی روشنی میں اپنے فیصلے نہیں لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا اللہ یتخیر مما انزل اللہ الا جعل باسہم بینہم، اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کے حکمراں نام نہاد صحیح، جب اسلامی حکومتوں کے حکمراں اللہ کی کتاب کو اپنا دستور و آئین بنانے کے بجائے اللہ کی کتاب سے بغاوت کا راستہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو آپس میں لڑا دے گا، دستوں کی ریبان ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے سے بھیڑنا شروع کر دیں۔ آج دنیا کی حالت دیکھیے، نام نہاد اسلامی حکومتیں اور مسلمان ممالک کی صورتحال دیکھیے، جہاں جہاں اللہ کی کتاب کا قانون نافذ نہیں، ابھی نیا ملک مان لیجیے مسلمان، نام نہاد مسلمان، لیکن جب اللہ کی کتاب، تو یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے اور گناہوں کی سزائیں آخرت میں تو چھوڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ اس دھرتی پر اجتماعی طور پر مسلمانوں کو دے گا۔ یہ ہماری زندگیوں میں گناہ کس قدر عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انفرادی طور پر بھی انسان جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو طرح طرح کی مشکلات اور گھیرا بندیوں سے جو چار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ اگر آدمی کے اندر نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے شمار بھلائیوں سے نوازتا ہے، اور اگر گنہگار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار کرتا ہے۔ کہتے تھے ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعۃ فی الرزق وقوۃ فی البدن ومحبۃ فی قلوب الخلق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ اگر کسی کی زندگی میں نیکیاں ہیں، اللہ کی طاعت ہے، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اللہ کی کتاب پر عمل کے ساتھ، پیارے رسول کی سنتوں سے محبت کے ساتھ نیکی کی زندگی گزار رہا ہے، تو کہتے تھے کہ ضیاء فی الوجہ، اس کے چہرے پہ ایک رونق ہوتی ہے، اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے، ونورا فی القلب، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں روشنی ڈال دیتا ہے، وسعۃ فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈال دیتا ہے، وقوۃ فی البدن، اور اس کے بدن میں اللہ تعالیٰ ایک الگ طرح کی طاقت اور قوت نیکیوں کی بنیاد پر پیدا کرتا ہے، ومحبۃ فی قلوب الخلق، اور اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو خالق اپنی محبت کے ساتھ ساتھ اپنی مخلوق کی محبت کو بھی اس کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ خالق اپنی محبت دینے کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق بھی اس اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اور کہا کہ اگر اس کی زندگی میں گناہ ہے وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، کہا اگر گناہ ہے تو اس گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے سے رونق کو غائب کر دیتا ہے، چہرے کی روشنی کو چھین دیتا ہے، چہرے پہ اللہ تعالیٰ گناہ کی وجہ سے سیاہی ڈال دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دیکھیے،
ان کا کلر اسود ہے، کالا ہے، لیکن ایک نورانیت ہوتی ہے، ایک رونق نظر آتی ہے. اور آدمی گورا ہے لیکن گناہ کی وجہ سے اس کے چہرے پہ جیسے ہوائیاں اڑ رہی ہو، محرومی کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، چہرے کی سیاہی نمایاں طور پر اس کی معصیت اور گناہوں کی وجہ سے. یہ عبداللہ ابن عباس نے کہا اسی طرح ظلمۃ فی القلب، یہی نہیں اآدمی کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ سیاہی ڈال دیتا ہے. ووہنا فی البدن، اور اللہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.